السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر کتنے ہی احسانات کیے ہیں۔ اللہ کے ہمارے اوپر ہزاروں کے احسانات ہیں، لاکھوں کے احسانات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک صحیح سالم جسم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ہمارے جسم کے اندر صحیح سالم اعضاء عطا فرمائے۔ ہم تمام کی آنکھیں بھی درست ہیں، ہم تمام کے کان بھی درست ہیں، ہم تمام کے ہاتھ بھی درست ہیں، ہم تمام کے پیر بھی درست ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو صحیح سالم بنایا، ایک آدمی بنایا، ایک مکمل انسان بنایا۔ اور ان نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سب سے عظیم دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا۔ بغیر پوچھے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا اور مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ موت کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا کے سارے لوگوں میں، دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا مخصوص بندہ بنایا، اسے اسلام دے کر، اسے ایمان دے کر، ایک اپنا خاص بندوں میں ہم تمام کو شامل فرمایا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، کسی شاعر کا قول ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، داغ تیرے دامن کے دھلے یا نہ دھلے، داغ تیرے دامن کے دھلے یا نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے۔ کر لے اب توبہ، کر لے اب توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ مالک دو حقیقی نے ہم تمام کو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیا۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسلمان نوجوان بچیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، جو غیر مسلمانوں کے ساتھ بیاہ منانے کے لیے، یعنی ان سے محبت کر کے شادی کرنے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھروں بار کو چھوڑ کر، اپنے بہنوں کی محبت کو، اپنے بھائیوں کی محبت کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کی محبت کو، اس کے ماں باپ کے آرزوؤں کو توڑ کر، وہ ماں جو تجھے 9 مہینوں تک اپنے کوکھ میں رکھا، تکالیفوں کو برداشت کیا، ایسی ماں کو چھوڑ کر جو غیر مسلمانوں کے ساتھ چلی جاتے ہیں، غیروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، غیروں کے پیار میں آ جاتے ہیں، یاد رکھنا یہ ایک دجالی فتنہ ہے، یہ ایک دجالی وسوسہ ہے، ایک شیطانی شرارت ہے، ایک شیطانی خباثت ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے اپنی جال میں پھنسا کر
ہاں انہیں ان مسلمان بچیوں کو ان کے اسلام سے دور کر رہے ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہ دور چل رہا ہے۔ دیکھیے، میں ان بچیوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں پر پوری طریقے سے ان کا خیال رکھنا، اپنے بچیوں کو ان کے ساتھ اپنا وقت بتاتے رہنا اور اپنے بچیوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ معاملے کرنا اور انہیں خوب پیار دینا، کیونکہ اگر ان بچیوں کو گھر میں پیار نہیں ملے گا، اگر وہ بچیاں گھر میں خوشیاں نہیں ملیں گی، تو یاد رکھنا وہی بچیاں ایسے ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، کسی غیر مسلمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فونوں میں دیکھا ہوگا، موبائل فون کے ذریعے سے یا ٹی وی وغیرہ میں آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ کسی گاؤں میں کوئی غیر مسلمان ایک مسلمان لڑکی کو لے کر چلا گیا، بستی چھوڑ کر بھاگ گیا، چند دن تک اس لڑکی کے ساتھ شادی میں رہا، پھر اس لڑکی کو مسلمان سے، اسلام سے خارج کر کے پھر اسے جو اس کا مذہب ہے، جو غیر مسلمانوں کا مذہب ہوتا ہے، اس کے مذہب پر لے آ لیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی سخت بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک عظیم نعمت جو اسلام دی ہے، جو ہم تمام کو مومن بنایا ہے، اس سے وہ بچیاں دور ہو جاتے ہیں، ان کے وہ غیر مسلمان جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے کہنے سے اپنا اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی ماں کی محبتوں کو ٹکرا دیتے ہیں۔ آپ نے خبروں میں، اخبارات میں سنا ہوگا، اس لڑکی کو شادی کرنے کے بعد پھر چند دن کے بعد اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے حاملہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اسے غیر مسلمان بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ لڑکی جبکہ اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے ہر ایک اعضاء کمزور ہوتے ہیں، کہیں جا کر وہ اپنی صورت اپنے ماں باپ کو دکھائے بغیر، اپنے بھائیوں کو دکھائے بغیر آخر میں وہی کر لیتی ہے جو آج کے دور میں جو لڑکیاں ایک معمولی سی جو آخر درجے پر جا کر جو کر لیتے ہیں وہی وہ بھی کر لیتی ہے، یا پھانسی لگوا لیتی ہے، یا خود کہیں ڈوب کر مر جاتی ہے، یا کہیں گر کر مر جاتی ہے، یا کہیں جل کر مر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے دوستوں، یہ ایک دجالی فتنہ ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اپنی بچیوں کا پورا خیال رکھنا، اپنے بچیوں کے ساتھ جب انہیں کالجوں میں بھیجا جاتا ہے یا انہیں اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے تو انہیں بس چڑھا دیے، اسکول کی بس چڑھا دیے، بس انہیں بھول گئے، کالج کی طرف بھیج دیے، انہیں بھول گئے۔ یہ نہیں مسلمانوں، میری بات کان کھول کر سننا اور یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا، اپنے خیالوں میں یاد رکھنا کہ ہماری بچی کالج کو آج گئی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا کوئی غیر مسلمان اسے تکلیف دے رہا ہوگا، یا کوئی مسلمان ہی صحیح یا اسے ستا رہا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اپنے بچیوں کے سلسلے میں معلومات رکھنی چاہیے۔ آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے جو حالات گزر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، یاد رکھنا تمہارا اسلام مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تمہارے بچیوں کو وہ غیر مسلمان بنانے چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ جانتے ہوگے یہ دین مذہب، یاد رکھنا یہ سچا مذہب ہے، یہ دین اسلام سچا مذہب ہے، یہی واقعہ میں حقیقتاً یہی سچا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ باطل ہیں، بیکار ہیں۔ یاد رکھنا یہ دین ہے، حق دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ حق شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی ایک مضبوط کتاب جو قیامت کی صبح تک اس سے ہر انسان، ہر ایک مومن راہ راست پر آ سکتا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا مسلمانوں کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اللہ کے حبیب کی بات سے معلوم ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔
مسلمانوں کی حقیقی جنت تو اللہ کے پاس ہے، وہ حقیقی جنت ہے جس کے اندر مسلمانوں کا داخلہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ نیک لوگ ہوں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے جب جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جب جنت والوں کو جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جاؤ جہنم میں دیکھنا ان مسلمان لوگوں میں سے جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، اسلام ہوگا تو ایسے لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دینا۔ دوستوں میری بات یہ یاد رکھنا، اپنی بچیوں کا پورا خیال رکھنا۔ جس طرح سے آپ انہیں دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں بالکل اسی طرح آپ کو چاہیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو اخروی علم دے، دین کا علم دے۔ آج کے اس دور میں ہر ایک مسلمان یہی چاہتا ہے کہ میرے بچے اور میری بچیاں اچھی کالجوں میں پڑھے، اچھے اسکولوں میں پڑھے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ان کا دین درست ہو جائے، ان کی نمازیں صحیح ہو جائے، ہاں ان کا قرآن پڑھنا صحیح ہو جائے۔ یہ کوئی بھی ان بچیوں کے سلسلے میں، ان بچوں کے سلسلے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ نہیں دوستوں، یہ بالکل لاپرواہی کی بات ہے، بے رغبتی کی بات ہے۔ اس طرح سے ہم تمام کو نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے سلسلے میں دیکھیے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، یا میرے اندر کتنے خامیاں ہیں، میں کس طرح سے ابھی تک اپنے آپ کو درست کرنا ہے، درست کر لیں۔ پھر اپنے بچیوں کا اس زمانے میں خاص طور سے اپنے بچیوں کا، ہاں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسا عورت ہوتے ہیں یعنی جو عورت بچیاں ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ جو دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی زینتوں کو دیکھ کر بہت جلد پھسل جاتے ہیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے آج کے دور میں، یہ شیطانی خباثت ہے، غیر مسلمانوں کا ایک دھوکہ ہے۔ مسلمانوں آپ کو اپنے صحیح مذہب سے ہٹا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دجالی فتنہ بھی سمجھیے، اسے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں کو جو مرتد بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ ہم تمام کو اپنی آخری سانس تک مسلمانوں میں ہی بنائے رکھ، ہم تمام کے دلوں میں ایمان کو زندہ رکھ، اور تیری محبت ہم تمام کے دلوں میں باقی رکھ۔ اللہ تیرے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں باقی رکھ۔ اللہ ہمارے دلوں میں تیرے ایمان کی محبت باقی رکھ۔ ہمارے بچیوں کو بھی درست کر دینا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی درست کر دینا۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہیے، یہ دین مذہب کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ جائیے۔ یہ سچا مذہب ہے، یہ حق باطل ہے، یہ حق ہے، یہ حق مذہب ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن، ہاں جو اسلام کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ اس وقت ہاں اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی ہمارا بندہ نہیں آیا کہ تمہیں ہمارے بارے میں بتا دیں، اللہ ایک ہے یہ بتا دیں، نبی آخری نبی ہے یہ بتا دیں، اسلام سچا مذہب ہے یہ بتا دیں، ایمان کے سلسلے میں بتا دیں، دین کے سلسلے میں بتا دیں، تو اس وقت وہ کہیں گے ہاں کوئی آتے تھے، کوئی نبی آتے تھے جاتے تھے، حق یہ کہتے تھے لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا، اس طرح سے کہیں گے۔ لیکن اللہ کے یہاں تو دل کو دیکھا جاتا ہے، نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اعمال کو، صلاحیتوں کو، اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی کتنی مانی، اللہ کو کتنا ناراض کیا یہ دیکھا جاتا ہے، اللہ کے حبیب کو ان کی باتوں پر کتنا عمل کیا، یا انہیں کیسی ان کو سنتوں کو توڑ کر تکلیفیں دی۔ ہاں ایسے اس سلسلے میں وہاں پر میزان ہوگا، یعنی ترازو میں تول کر اگر وہ جنتی ہیں تو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت یہ جو غیر باطل فرقے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، یہ سب دیکھیں گے کہ کاش ہم بھی ان کی بات مان لیتے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے،
تو آج اس جنت میں جاتے دیکھیے دوستوں، اس وقت یہ اس طرح سے پچھتائیں گے، اپنے آپ کو پچھتائیں گے، اللہ سے یہ بھی شکایت کریں گے کہ یہ ہمارے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ہمیں غلط راہ دکھایا، صحیح راستہ نہیں دکھایا، اس طرح سے کہیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات وہاں پر جو جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، جو مسلمان ہوں گے، ان کو جنت عطا فرمائیں گے، جن کے حق میں جہنم طے ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے اپنی بچیوں کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ ہم نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی تھی، دیکھا کہ ایک مسلمان بچی کو ایک غیر مسلم نے اسے اپنے پیار کے محبت کے جال میں پھنسایا، پھر اسے کہیں لے جا کر اس کے ساتھ بیاہ کیا، شادی کیا، اسے حاملہ بھی کر دیا، اس کے ساتھ جو ہے رات گزاری بھی کر لی، صحبت بھی کر لی، جسے انگلش میں کچھ اور کہا جاتا ہے، وہ بھی کر لی۔ بہرحال چند دنوں کے بعد اللہ اکبر، دیکھیے میرے بھائیوں، دیکھیے کیا کیا اس کافر نے، اس فاسق نے کیا کیا اس بچی کے ساتھ۔ اس بچی کی جو گردن ہوتی ہے تن سے جدا کر دیتا ہے اور بدن سے کپڑے نکال کر اسے ایک ٹرنک میں، ایک سوٹکیس میں یا سوٹ کیس میں رکھ کر اسے پیک کر کے ایک کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اگر آپ تمام جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں اگر اس جگہ میں میری بہن رہتی تو کیا حال ہوتا، اس جگہ میری خالہ کی بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا، میری بہن اپنی ہوتی تو کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے آج کے دور میں مسلمان بچیوں کو اس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے۔ میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے اور جو جن کی بچیاں ہیں ان کے ماں باپ سے اور خود ان بچیوں کو بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اللہ آپ کے مقدر میں ایک بہترین جوڑا تیار کر رکھا ہے، بس آپ کو انتظار کرنا ہے۔ جب آپ کا وقت آئے گا، نکاح کا وقت آئے گا، اللہ جسے طے کیے ہیں وہ صحیح ہوگا، چاہے وہ آپ کے سامنے چاہے معذور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ طے کر دیے ہیں کہ آپ کا نکاح فلانے آدمی سے ہوگا، فلانے آدمی کا نکاح فلانے عورت سے، فلانے بچی سے ہوگا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ طے کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دنیا کی زینت کو دیکھ کر نہ پگھل جائیں، دنیا کی طرف نہ بھاگیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی تو، مسلمانوں کی جو ہے رہنے کی جگہ ہے تو وہ جنت ہے۔ جنت کے انتظار میں رہنا، کبھی بھی اسلام سے دور نہ بھاگنا، مومن ہے تو مومن ہی بن کر رہنا، اسلام سے بے رغبتی مت کرنا، اسلام سے لاپرواہی مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ذلیل کر دیں گے، ایسے ذلیل کر دیں گے، ایسے رسوا کر دیں گے کہ آپ اس جو زیب و زینت کی دنیا کو دیکھ کر بھاگنے والے تھے، اسی دنیا سے آپ خود اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بھاگیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ جو اسلام کو جو اسلام سے بھاگتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو غارت کر دیتے ہیں، تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرا ایک میسج یاد رکھنا، اے مسلمان بچیوں، میرا ایک میسج ہمیشہ یاد رکھنا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ آپ کی ایک عمر ہوگی جس عمر میں آپ کو نکاح کرنا ہوگا، آپ کی شادی ہونے والی ہے، اس عمر کا آپ خوب انتظار کریں، تھوڑا صبر کریں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مناسب رشتہ دیکھیں گے، آپ تمام کے حق میں ایک صحیح رشتہ دیکھ کر، ایک مناسب رشتہ دیکھ کر آپ کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈیں گے، اسے نکاح کروائیں گے، اس کے ذریعے سے اسے اور آپ کو بیاہ کرائیں گے۔ اس سے پہلے دنیا کی زینت کو دیکھ کر کبھی بھی نہ اچھلنا، اپنے ماں باپ کی محبتوں کو یاد رکھنا، اپنے بھائیوں کی محبتوں کو یاد رکھنا، اپنے اقارب و رشتہ داروں کی محبت کو یاد رکھنا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے سلسلے میں کتنی بڑی خوابیں سوچتے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے، میں بتا دوں،
जब आप पैदा हुए थे उसी वक्त से आपके बाप को टेंशन होना शुरू हो जाता है। मतलब यह है कि वो आपसे बेजारगी इख्तियार कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, आपसे खुश ही रहते हैं, आपको पाकर अल्लाह की एक नेमत ही समझते हैं, अल्लाह के सामने शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे बच्ची अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। आपसे बेरगबती नहीं करते, आपसे नाराज नहीं होते, लेकिन उस वक्त से तैयारी करने के शुरू हो जाते हैं कि जब मेरी बच्ची इतना पढ़ेगी तो मैं उसे ऐसा पढ़ाऊंगा, मेरी बच्ची अगर ये चाहेगी तो मैं उसे अच्छा करूंगा, जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो मैं फलाने आदमी से मैं उसका निकाह कराऊंगा। दिन रात ये कर देते हैं, खून पसीना ये कर देते हैं। अरे मुसलमान बच्चियों, मेरी नसीहत गौर से सुनना, हमेशा याद रखना तुम्हारे बाप पर क्या बीतती होगी, तुम्हारी मां पर क्या बीतती होगी जब तुम अपने बूढ़े बाप को, अपनी मां को छोड़कर किसी और के साथ चले जाते हो तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं, उनकी नींदें खत्म हो जाते हैं, आपके भाई बहन परेशान हो जाते हैं, आपके खानदान वाले परेशान हो जाते हैं। जब आप इस तरह का मामला करते हैं तो सबसे पहले आपके माँ बाप खुद शर्मिंदा होते हैं, खानदान में चेहरा दिखाने से अपने आप को छुपाते फिरते हैं। आपकी थोड़ी सी मोहब्बत है, जबकि दुनिया में चंद दिनों की मोहब्बत है, खत्म हो जाने वाली मोहब्बत है, उसके बाद आपको भी पछतावा होगा, उसके बाद वो आपके माँ बाप को भी पछतावा होगा। है काश ऐसी जिंदगी ही क्यों कि ऐसा गलत काम करके हम खुद भी पछताएं, हमारे माँ बाप भी पछताएं। थू ऐसी जिंदगी पर थू है, खत्म होने वाली जिंदगी पर थू है, और ऐसे गलत कामों पर थू है। कभी भी ऐसे काम न करना जिससे खुद आप आगे चलकर परेशानी उठाने वाले बने, या आपके माँ बाप को भी परेशानी हो और आपके भाई बहन को भी परेशानी हो। ऐसे काम हरगिज न करें। अल्लाह का वास्ता देकर मैं आप तमाम से कहता हूं कि अरे मुसलमान बच्चियों, अपना हर कदम उठाओ तो अपने माँ बाप से पूछना कि अरे अब्बू जान, कि अरे अम्मी जान, मैं आज फलाने काम करने वाली हूं, क्या मैं कर सकती हूं, मैं एक काम करना चाह रही हूं, क्या मैं एक काम करूं, मैं कॉलेज जाना चाह रही हूं, क्या मैं ऐसे करूं, क्या वैसे करूं। हर बात में अपने माँ बाप को याद रखना, अपने भाइयों को याद रखना, अपने बहनों को याद रखना। दुनिया की मोहब्बत में ना आना, दुनिया की मोहब्बत में ना आना, अल्लाह ताला वरना जलील और खार कर देंगे। ये एक नसीहत तो याद रखना, किसी गैर से, अपने जो इस्लाम, जो गैर मुसलमान है, उससे कभी भी रिश्ता बनाए ना रखना। बातचीत हो गई वो अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं वक्त जरूरत बात करना पड़े, कॉलेज में या स्कूल में बात कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप उसके पीछे लग जाए, उससे दोस्ती बना ले, फ्रेंडशिप कर ले और वो दोस्ती मोहब्बतों में बदल जाए। अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करे। वो दोस्ती इतनी गाढ़ी हो जाए कि आप उससे रातों में उससे मिलना, जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करना, इस तरह तक पहुंच जाए। ऐसी दोस्तियों से दूर रहे। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि ऐसी दोस्तियों से दूर रहे। दौर जदीद में जबकि माहौल बहुत खराब है, हर जगह मुसलमान जलील है, हर जगह मुसलमान खार है, ऐसी जगहों में याद रखना, जितना जरूरत हो, आप अगर कॉलेज पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो याद रखना वक्त जरूरत बात कर लिए अलग बात, इसका मतलब मैंने पहले ही कह दिया है। लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अरे मुसलमान नौजवान बच्चियों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आपको एक प्यार का जो खतरा देकर, एक प्यार का, एक मोहब्बत की झलक देकर वो अपने कब्जे में आपको कर लेते हैं, आपको उनके कंट्रोल में ले लेते हैं। आपने आजमाया होगा, जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो वक्त हराम में गुजरता है। सबसे पहले गैर मुसलमान से और ना महरम से बात करना कतअन हराम है, बिल्कुल हराम है। जब आपका रिश्ता किसी से ऐसे
سے ہو جاتا ہے محبت کا تو آپ کا وقت بیکار ہوتا ہے. ہمیشہ فرشتے آپ پر لعنت کرتے ہیں, اللہ کی لعنت ہمیشہ اترتی رہتی ہے. دوسرے, اگر آپ اپنے جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے, جو محبت والا فرینڈ ہوتا ہے, اس سے اگر فون پر میسج کر رہے ہوں گے, اگر آپ کی ماں بلا دے کہ اے بچی فلاں کام کر دے, تو آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ مجھے تھوڑا بتائیے تو صحیح. اس وقت آپ یہ کہیں گے اے اماں جان میں تو نہیں کروں گی, آپ ہی خود کر لینا. اب دیکھیے یہاں پر ماں کی بھی ناراضگی ہوئی, جبکہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ اُفٍ ولا تنہرہما, اُفٍ ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اس سے مطلب کیا ہے؟ صرف اف نہ کہنا یہ نہیں, بلکہ ان کو جھڑکی نہ دینا. تو سب سے پہلے یاد رکھیے, جب آپ کا ایسے غلط رشتوں میں جو گاڑا پن آ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کی بھی جو ان کی بھی نافرمانی ہو جاتی ہے, اپنے بھائیوں کی بھی نافرمانی ہوتی ہے, اپنے بہنوں کی بھی نافرمانی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو آپ ناراض کرنے والے ہوں گے. ایسے کام کبھی بھی نہ کرنا. اے مسلمان نوجوان بچیوں, آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ جنت ہے, آپ کا آرام گاہ ہے تو وہ جنت ہے, آپ کی زینت ہے تو وہ جنت ہے, آپ کی جو اچھائی کا جو گھر ہے وہ ہے تو وہ جنت ہے. دنیا کے پیچھے کبھی بھی نہ بھاگنا. میں آخر میں ان بچیوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں, آپ لوگ بھی میری نصیحت تھوڑا ہی صحیح یاد رکھنا ضرور اپنے بچوں کے ساتھ. جب بھی آپ کے یہاں اپنی بچیاں ہیں بالغ ہو جائیں تو ان پر پورا خیال رکھیں کہ کب میری بچی کہاں جا رہی ہے, کس وقت کیا کر رہی ہے, کالج میں کیا کر رہی ہے, اسکول میں کیا کر رہی ہے. یہ سب کچھ ان کے سلسلے میں سوچیں, خیال رکھیں, اور ان کے ساتھ آپ ماں باپ ان بچیوں کے ساتھ وقت بتائیں. ان کو بیکار نہ چھوڑ دیں, اپنا پیار سے دور نہ کر دیں, اچھا ان کو پیار دیں, محبت عطا کریں, انہیں محبت دیں, بھائیوں کی محبت دیں, بہنوں کی محبت دیں. ورنہ اگر آپ انہیں محبت گھر میں نہ دیں گے تو یہ باہر اس محبت کو, اس پیار کو تلاش کرتے ہوئے اس طرح سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا, آپ ماں باپ ہیں, ان بچیوں کا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کے سلسلے میں ان کو راہ راست پر لانا. اور آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھنا, جس طرح سے آپ انہیں دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کا علم بھی انہیں سمجھائیں, اللہ کی دین بھی انہیں سمجھائیں, حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ان کو بتائیں, حضرات صحابہ کے طریقوں کو بھی ان کو بتائیں, دین شریعت کے سلسلے میں بھی بتائیں, انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ اخروی تعلیم بھی دے. دوستوں یاد رکھنا, اگر آپ نے دنیا کی تعلیم دی اور اخروی تعلیم کو چھوڑ دی تبھی وہ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. ارتداد کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مسلمان جو ہوتے ہیں, مسلمان بچیاں یا نوجوان لڑکے بھی ہیں اسی طرح, اگر بچیاں غیر مسلمانوں کے پیار میں جا کر وہ جو ہے ان کے ہی مذہب کو اپنا لیتے ہیں, اسے بولتے ہیں مرتد کہہ کر. اسی طرح مسلمان نوجوان بچے بھی جو غیر مسلم ہوتے ہیں لڑکیاں, ان کے پیار میں جا کر انہی کا مذہب اختیار کرنا, یہی تو ارتداد ہے. اور یہ اللہ کو بہت سخت ناراض کرنے والی بات ہے, اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. میری نصیحتوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا, اپنے بچیوں پر, اپنے بچوں پر اپنا پیار محبت ہمیشہ دیتے رہنا اور ان کے سلسلے میں پورا خیال رکھنا. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں ہمارے اس ویڈیو پر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نئے آئے ہوئے ہیں تو اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. اگر اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.